بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایمان افروز واقعہ یہ ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چوڑا چکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہوا ہے۔ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ اس پتھر کی دانش مندانہ لمبائی ڈور ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اس قوم کے ایک فرد تھے اور اس ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ کی عظمت نبوت بھلا اس حیات سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالا اور انتہائی بیزار تھے، اسی لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہمت پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برنا نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کر دیا کہ ہر کوچے اور بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکر و تہمت کی سازش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب و نازک پر بہت بڑا صدمہ اور رنج گزرا، اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتے اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت والا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی؟ الرحمن الرحیم نے آپ کی بردہ اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم دم میں بنی اسرائیل کے پروپوگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی برات اور بیانی کا آفتاب عالم تاب سے زیادہ روشن و آشکارا ہو گیا۔ اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ نے اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برنا بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سر پھٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے کہ صبح حجرے یعنی اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر رہا، جہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برنا بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑتے چلے گئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر لطفہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی ہر فرد کی زبان پہ یہی جملہ تھا کہ خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اس کے بعد 22 پارے کی سورت احزاب میں اسی طرح فرمایا کہ اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تو اللہ نے اسے ہی بری فرما دیا اسی بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہاں آبرو والا ہے یعنی عزت والا ہے۔ دوسرا معجزہ میدان طیہ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طیہ میں استعمال کرتے رہے۔
قرآن مجید نے پتھر سے یہی پتھر مراد ہے، ایک پتھر کا ازالہ معجزات کے منکرین جو انکار کرتے ہیں، جو ہر چیز کو اپنا ناقص عقل کی اینک سے ہی دیکھا کرتے ہیں، اسی پتھر سے بھی پانی کے چشموں کا جاری ہونا محال قرار دے کر اس معجزے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل سے اسے قبول نہیں کر سکتی کہ اتنے چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، حالانکہ یہ منکرین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض پتھروں میں خداوند تعالیٰ نے یہ تاثیر پیدا فرما دی کہ وہ بال موڑ دیتے ہیں، بعض پتھروں کا اثر یہ ہے کہ وہ سر کو تیل اور ترش بنا دیتے ہیں، بعض پتھروں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے ہیں، بعض پتھروں سے موذی جانور بھاگ جاتے ہیں، بعض پتھروں سے جانوروں کا زہر اتر جاتا ہے، بعض پتھر دل کی دھڑکن کے لیے تریاک ہیں، یعنی کہ دل کی دھڑکن کے لیے فائدہ ہے، بعض پتھروں کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ گرم کر سکتی ہے، بعض پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے، بعض پتھروں سے آتش فشاں